السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ان ناظرین کو جو کہ آج 15 دن کے بعد ہمیں پاکستان میں دیکھ سک رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے کیبل آپریٹرز نے جیو دوبارہ سے ٹیون ان کر لیا ہوگا اور آپ نے اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کے اوپر بھی ایک دفعہ پھر اس کو ری ٹیون کیا ہوگا اور آپ کو ہماری شکلیں نظر آ رہی ہوں گی. جیو نیوز از بیک. اور اس 15 دن کی معطلی میں، بلکہ اس سے پہلے بھی میرے خیال میں جو پورا تھاٹ پروسیس تھا وہ یہی تھا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں. تو آئی ایم شور کہ ہم نے غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. بہرحال آج کے اس پروگرام کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ناظرین ہیں وہ کافی عرصے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ایک بہت ہی جو ناخوشگوار واقعہ لاہور میں پیش آیا، اس کے حوالے سے کل ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی، ڈسکشن کی نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ. لیکن آج اس واقعے کے جو پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر اثرات ہونے والے ہیں، جو ہونے جا رہے ہیں، طاہر القادری صاحب از آل سیٹ ٹو کم آن 23rd of June. اب دیکھنا یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب جب یہاں آئیں گے تو پاکستان کی حکومت کا کیا موقف ہوگا، اس کے سیاست پہ کیا اثرات پڑیں گے شریف برادران کے اوپر بالخصوص، اور obviously کیونکہ حکومت بھی انہی کی ہے تو وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے، اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بات ہوگی. نجم سیٹھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بیک آفٹر 15 days مسز. Are you back؟ ویل تھیوریٹیکلی تو یس. وہ انگریزی کا محاورہ ہے اینڈنگ ود اے بینگ اور ومپر. مجھے تو آپ ومپرنگ لگ رہے ہیں، بینگ شینک نظر نہیں آ رہا. بینگ تو I would have said bang back with a bang. We aren't back with a bang. آپ کا تو میرا خیال ہے آج یو ول بی لکی اگر آپ کی 25% کیبل آپریٹرز آپ کو ریسٹور کر دیں، اور یو ول بی ویری لکی اگر اگلے 15 دن کے اندر آپ 70-80% پہ چلے جائیں، بیکاز دا پاورز دیٹ بی انہوں نے بھی آپ کو معاف نہیں کیا. 15 دن کے بعد بھی یہ بھی کوئی پتہ نہیں نا. وہ آپ دیکھیں نا وہاں کیا ہو رہا ہے پیمبرا میں. وہ اب جیو کہانی کو جیو انٹرٹینمنٹ کو بند کیا ہے بند کر 30 دیا، دنوں کے لیے، اور ادھر اے آر وائی کو اوپر بھی اے آر وائی نیوز کو بند کیا 15 دن. ادھر وہ ایک صاحب ہیں، ان کو انہوں نے پہلے گیگ آرڈر دیا، پھر سپریم کورٹ نے گیگ آرڈر بند کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ ابھی بڑی انسرٹنٹی رہے گی اباؤٹ دا میڈیا. کیا چلے گا، کیا نہیں چلے گا، کس کا منہ بند کیا جائے گا، کس کا نہیں کیا جائے گا، کون کھولے گا، کون بند کرے گا. تو یہ ابھی آپ اتنے خوش نہ ہوں. بٹ ایک کسی نے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، کسی نے کہا جی کہ دس ہیڈ ٹو ہیپن، یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ جس طرح پاکستان کا میڈیا جسے کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد ہو گیا تھا، تو یہ ایک وقت آنا ہی تھا کہ یہ تلوار ان کے اوپر گرنی تھی. آپ اس تھیری سے اگری کرتے ہیں؟ بالکل، میں تو کہتا رہتا تھا کہ یہ ہوگا. پتہ نہیں آپ کی تھیوری ہے. اور ابھی بھی یہ کچھ چینلز جو کہ جیو کی بدقسمتی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگا ایک دن کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ دیکھیے گا. And this is the time to do what؟ پھر کیا This is the time کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نہ پڑیں. یہ میڈیا میں یونٹی ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا کہ میڈیا کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے، یہ بہت خطرناک ہے. یہ آج جیو کا نقصان ہو رہا ہے، کل ان کا بھی نقصان ہوگا. یہی قانون جو ہیں، یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہی جو ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جیو کے خلاف، ان کے خلاف بھی ہوں گے. جب ایک دفعہ ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے نا، پھر وہ دوسرے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی کے خلاف. یہ سبق تو ہسٹری کا سبق ہے. آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز بنائے کسی اور کام کے لیے، آپ کے گلے پڑ گئے. ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، ہم آج بھی بھگت رہے ہیں نا. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کیبل آپریٹرز کو ناجائز طریقے سے ان کے اوپر پریشر لگا کے ان کو روکا فرام ڈوئنگ سم تھنگ. آپ تو کامیاب ہو گئے، مگر کل کو یہی کسی اور کے خلاف استعمال ہو سکیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس قسم کی چیز. اور عدالتوں کو گیگ آرڈرز دینے، تو اگر گیگ آرڈرز ہی اب عدالتوں سے ملنے شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ ڈیفیمیشن لا اور یہ وہ جو اصلی قانون ہے اس ملک کے، وہ تو دھجیاں اڑ جائیں گی نا ان کی. تو پھر آپ کو ضرورت نہیں کسی کے خلاف ڈیفیمیشن کی. ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان میں ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، میکنزمز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہر چیز کے پاس آپ عدالت کے پاس جائیں اور عدالت ٹھا کر کے کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کو سنے بغیر ٹھا کر کے ایگزیکٹو فیصلے کرنے شروع کر دیں. مطلب آپ گیگ آرڈر کے بھی خلاف ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ. بالکل میں خلاف. This is the time to stand united. Absolutely. As an institution. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صاحب جس صاحب کے اوپر گیگ آرڈر لگا وہ ان کو گیگ نہیں کرنا چاہیے. گیگ نہیں کرنا چاہیے، مگر جو بھی قانون ہے اس کے تحت ایکشن ہونا چاہیے. فائن ہے اگر وہ ناجائز بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں کسی کی، جھوٹ بول رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں کسی کو، تو قانون ہے اس کے لیے.
وہ قانون کو ایکٹیویٹ کریں. یہ نہیں کہ جی جناب وہ آپ گیگ آرڈر ہو جائے, یا یہ نہیں کہ جی آپ پیمرا کے پاس جائیں اور ساری چینل ہی 15 دن کے لیے بند ہو جائے. دیٹس ناٹ رائٹ. نعیم صاحب, اب کیونکہ یہ بات کریکٹیو میئرز کی بات آتی ہے نا, جیو نیوز, جیو جنگ گروپ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا کا گروپ ہے. ہم نے اپنی اس غلطی سے اب جبکہ 15 دن کی معطلی بھی دیکھ لی ہے, کیا سیکھا ہے, یا اگر نہیں سیکھا, پتہ نہیں ہے کیا سیکھا, تو کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ 15 دن کے بعد آئے نا, اٹس فریش, تو کیا ہونا چاہیے؟ What should be ہمارے do's and don'ts کیا ہونے چاہیے؟ نہیں, مگر یہ آپ نے بڑا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کیا, ہماری غلطی. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کی جائے نا غلطی کیا ہے. کیا ہے غلطی؟ یہ ہے کہ ایک خبر جو سینسٹیو تھی وہ دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی. کیا یہ غلطی ہے کہ سینسٹیو خبر کو دے کے اتنا دیر چلانا چاہیے تھا کہ نہیں چلانا چاہیے تھا. کیا یہ غلطی ہے کہ سینسٹیو خبر دے کے دوسرا پوائنٹ آف ویو موقف لینا چاہیے تھا کہ نہیں لیا, کیوں نہیں لیا, یا بعد میں لیا. تو اور یا یہ کہ جب احساس ہو چکا تھا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کے باوجود پھر غلطیاں اور ہوتی رہیں. تو یہ بہت سے سوال کھڑے ہوتے ہیں. تو اور سب سے پہلا سوال یہ ہے, کل کو میاں نواز شریف کے اوپر یا اس حکومت کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, تو لگے پرویز الہی صاحب, ہاں جی, یا طاہر القادری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے اوپر الزام لگا دیے. ٹھیک ہے, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جیو یا کوئی چینل 6 گھنٹے شہباز شریف صاحب کی تصویر لگا کے اور وہ شروع ہو جائے کہ جی انہوں نے مرڈر کیا, ان کے آرڈر تھا, ان کا 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 آرڈر تھا. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دس. یہ آپ کا حق ہے ٹو گیو دا نیوز, بٹ ہاؤ یو پریزنٹ اٹ, ہاؤ مچ آف اٹ یو پریزنٹ, از اٹ بیلنسڈ, از اٹ ناٹ بیلنسڈ, ہیو یو ہرڈ دی ادر پارٹیز پوائنٹ آف ویو. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ ایشوز. کل کو آپ نواز شریف صاحب کی تصویر وہاں لگا دیتے ہیں اور 6 گھنٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی نواز شریف نے یہ کیا, جیسے کہ ایک کنسرٹڈ ٹارگیٹڈ اٹیک. دین واٹ ول ہیپن؟ اٹ مے بی دیٹ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں شاید کچھ حقیقت ہو, شاید کچھ حقیقت ہو. کتنی حقیقت آپ کو بھی نہیں پتا, کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے آپ کے پاس, یا اگر ہے تو کسی ایک بندے کی ایویڈنس ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 6 گھنٹے یہ کام کریں؟ ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا حق ہے ٹو سے یہ الزام لگا دیں, مگر کیا اس کو ایک کیمپین بنانا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے پارٹی ٹو دیٹ الزام؟ جیسے کہ آپ بھی اس الزام میں یقین کرتے ہیں اور آپ خود ہی جج اور جوری بن چکے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے, that shouldn't happen. That is what happens. So یہ ساری چیزیں جو ہیں غور سے سوچنا چاہیے ان کے بارے میں. اوکے, تو یہ وہ سبق ہے جو سیکھنا چاہیے, جو کہ وہ پورے پاکستان کو سیکھنا چاہیے. رحیم صاحب, چلیں ہم امید کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا مقتدر قوتیں پاس دیٹ بی, کہ وہ بھی وہاں سے بھی کوئی گرین سگنل آ جائے اور کوئی حالات بہتر ہو جائیں. لیکن جو واقعہ لاہور کے اندر پیش آیا ہے اس نے سچویشن کو کافی انپلیزنٹ کر دیا ہے. اٹس بیکمنگ لیس چیئرفل ود ایوری پاسنگ ڈے, اٹس گیٹنگ مرکیئر. تو میں چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ خبر کیا ہے؟ لیٹسٹ خبر میں ابھی ایک رپورٹ ہے, میں چاہتا ہوں ذرا رپورٹ ہم دیکھ لیں, اور اس کے بعد جیسے ہم نے کل وہ ایشو ڈسکس کیا تھا پورا واقعہ, آج ذرا نجم صاحب سے اس کے اثرات ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھیے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی شارع انقلاب پر گامزن ہوتے ہوئے اپنے اختیار کردہ ملک کینیڈا سے لندن پہنچ چکے ہیں, اور شیڈیول کے مطابق 23 جون کی صبح وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب موجودہ حکومت کو اقتدار سنبھالے صرف 1 سال کا ہی عرصہ ہوا ہے, ایسے میں ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے اعلانیہ انقلاب کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کی باتوں سے اقتدار کی غلام گردشوں میں بھی بے چینی واضح ہے. اس بے چینی کا اظہار سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں سامنے آ چکا ہے, جس پر شہباز شریف صاحب کو اپنے 2 انتہائی قریبی ساتھیوں کو بھی قربان کرنا پڑا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جناب پرویز الہی صاحب کے تبصرے کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے, چونکہ اب طاہر القادری صاحب کی تحریک میں خون شامل ہو چکا ہے, اس لیے اب یہ تحریک کامیاب ہو کر رہے گی. ایسی صورتحال میں طاہر القادری صاحب کی پاکستان آمد, اس پر دھرنوں اور لانگ مارچ کی سیاست پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آصف زرداری صاحب کے دور کی طرح طاہر القادری صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق دھرنے اور لانگ مارچ کرنے دے گی, یا انہیں
अपनी रिवायती सियासत पर अमल करते हुए डॉक्टर कादरी के लॉन्ग मार्च से भी उसी आईनी तरीके से निपटेगी जिस तरह 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से निपटा गया था। अगरचे पेशबंदी के तौर पर चौधरी निसार अली खान साहब ने इस्लामाबाद में तमाम जलसे जुलूसों पर दहशत गर्दी के खतरे को बुनियाद बनाते हुए पाबंदी आयद कर दी है, और अगर ताहिरुल कादरी साहब की तहरीक में मुस्लिम लीग काफ की हिमायत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी भी शामिल हो जाता है तो क्या फिर भी हुकूमत महज सब्र के तल घूंट ही पीते रहेगी? एक अहम सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बौखलाहट का शिकार क्यों है, जबकि उनके पास पार्लियामान में तकरीबन 2/3 की अक्सरियत मौजूद है। एक ऐसे दौर में जब फौज शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन में मसरूफ है, ऐसे में हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ताहिरुल कादरी साहब की इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसकी मंजिल इंतखाबात नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जिसका एक भी खद्दो खाल मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं। साहब, एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।